پاکستان کا جو پاور سٹرکچر ہے نا، اس میں ایک بہت ہی بنیادی تبدیلی آ رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں لا رہی، بلکہ ایک پوری کی پوری نئی نسل اس کو ڈرائیو کر رہی ہے۔ ایک حالیہ تجزیہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تبدیلی کتنی گہری اور شاید ناقابل واپسی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی ہمیں آگے لے کر کون جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو آج کل پاکستان کی سڑکوں، یونیورسٹیوں اور خاص طور پر آن لائن پلیٹ فارمز پر گونج رہا ہے، اور اس کا جواب وہ حیران کن اعداد و شمار میں چھپا ہوا ہے۔ اور جواب بالکل سیدھا ہے، وہ اعداد و شمار میں ہے۔ اگر آپ جین وائی، جین زی اور جین الفا کو ملا دینا تو یہ بنتی ہے پاکستان کی آبادی کی ایک بہت بہت بڑی اکثریت۔ یہ اب کوئی چھوٹی موٹی اقلیت نہیں رہی، بلکہ یہ وہ فیصلہ کن اکثریت ہے جو ملک کے مستقبل کا تعین کرے گی۔ تو چلیں پہلے حصے میں ذرا اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ نئی نسل، یہ نئی اکثریت ہے کیا چیز؟ یہ صرف چند فیصد کا فرق نہیں ہے، یہ اعداد و شمار اپنے اندر ایک پوری کہانی رکھتے ہیں۔ اچھا، اس بحث کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ نسلیں ہیں کون کون سی۔ تو بومرز ہیں 1947 سے 64 تک پیدا ہونے والے، جین ایکس 65 سے 80 تک، جین وائی 81 سے 96 تک، جین زی 97 سے 2013 تک، اور 2014 کے بعد پیدا ہونے والے وہ ہیں جین الفا۔ 70 سے 80%۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، یہ ہے ان تین نوجوان نسلوں کا آبادی میں مشترکہ حصہ۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں ہے، یہ تو ایک پورا ڈیموگرافک انقلاب ہے جو پاکستان کی سیاست اور معاشرت کو ہمیشہ کے لیے بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف تعداد کی نہیں ہے، اصل جو ٹکراؤ ہے وہ سوچ کا ہے۔ تو دوسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرانی نسل اور ان نوجوانوں کے درمیان دنیا کو دیکھنے کا فرق آخر کتنا بڑا ہے۔ یہاں پر ایک بنیادی فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف پرانی سوچ ہے جو آج بھی قومی مفاد جیسے ایبسٹریکٹ تصورات پر لمبے لمبے لیکچر دیتی ہے، اور دوسری طرف ہے یہ نئی نسل جو کہتی ہے بھئی ہمیں ٹھوس چیزیں چاہیے، نوکریاں، انصاف اور میرٹ پر مبنی نظام۔ اور اس نسل کو بے وقوف بنانا تقریباً ناممکن ہے۔ کیونکہ یہ ڈیجیٹل دور میں پلے بڑے ہیں، یہ ہر بات پہ شک کرتے ہیں، اور ان کے پاس ایسے ٹولز ہیں کہ یہ کسی بھی جھوٹے بیانے کی پول ایک سنگل سکرین شاٹ یا چند سیکنڈ کی ویڈیو سے کھول سکتے ہیں۔ یہی ٹکراؤ ہمیں معیشت اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے جو کنٹرول چاہتی ہے، فائر والز اور پابندیاں لگا کر ماضی میں رہنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف ہے نوجوان جن کو آگے بڑھنے کے لیے ایک کھلی ڈیجیٹل اکانومی چاہیے، فری انٹرنیٹ چاہیے، سٹارٹ اپس کی آزادی چاہیے۔ تو اس تجزیے کا جو نتیجہ ہے وہ بہت صاف ہے۔ یہ صرف پالیسی پر اختلاف نہیں، یہ سوچ کی ایک جنگ ہے، اور ایک ایسی جنگ جس میں پرانی نسل کے ہتھیار اور حکمت عملی اب کسی کام کے نہیں رہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جنگ لڑی کہاں جا رہی ہے؟ یہ بند کمروں میں نہیں ہو رہی، بلکہ ایک بالکل نئے ڈیجیٹل میدان جنگ میں لڑی جا رہی ہے، جس کے اصول بھی بالکل نئے ہیں۔ یہ ایک جملہ ہے، آپ میڈیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں مگر میمز کو نہیں۔ بس یہ ایک لائن ساری صورتحال کو بیان کر دیتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بیانیہ پر اپنا کنٹرول اس لیے کھو دیا ہے کیونکہ جنگ کا میدان ہی بدل چکا ہے۔ تو یہ ہے وہ نئے میدان جنگ، یوٹیوب، ایکس، انسٹاگرام، ڈسکورڈ۔ یہاں نوجوانوں کی بات چلتی ہے، ان کا بیانیہ پنپتا ہے۔ آپ ٹی وی چینل تو بند کر سکتے ہیں، لیکن ان پلیٹ فارمز کو کیسے روکیں گے؟ یہاں پرانے سارے ہتھیار بالکل بیکار ہو چکے ہیں۔ اور یہیں سے ہم اس تجزیے کے سب سے اہم سوال کی طرف آتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر پرانی طاقتیں ہار رہی ہیں تو اس نئے میدان جنگ میں نوجوان آخر کھڑے کس کے ساتھ ہیں؟ ان کی امیدیں کس سے وابستہ ہیں؟ تو چلیں چوتھے حصے میں اسی نسل کی سیاسی وابستگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تجزیہ اس بارے میں ایک بہت واضح دلیل پیش کرتا ہے کہ نوجوان کسے اپنا رہنما مانتے ہیں۔ تجزیے کے مطابق جواب بالکل واضح ہے، نوجوان عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، تو آئیے ذرا اس کی وجوہات کو گہرائی میں دیکھتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ حمایت صرف جذباتی نہیں ہے، اس کی ٹھوس وجوہات بتائی گئی ہیں کہ انہوں نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا، طاقتوروں کا مقابلہ کیا اور کرپشن کو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کہا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو سیدھی نوجوانوں کے دل میں اتری، کیونکہ یہ ان کے اپنے تجربات اور مایوسیوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ اور یہ نقطہ شاید سب سے اہم ہے، نوجوانوں کے لیے صرف ایک بہتر سیاسی آپشن کی بات نہیں ہے، ان کے لیے
اس تجزیے کے مطابق وہ اس ٹوٹے ہوئے اعتماد کو جوڑنے کی شاید واحد سنجیدہ امید ہیں۔ تو آخر میں یہ کہانی کسی ایک سیاسی لیڈر سے بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ یہ دراصل ایک پوری نسل کے جاگنے کی کہانی ہے، جو اب سیاست سے بھی آگے بڑھ کر ایک تحریک بن چکی ہے۔ یہ آواز کسی ایک شخص کی نہیں، بلکہ یہ ایک نسل کی آواز ہے، اور شاید اسی لیے تمام تر پابندیوں اور پروپیگنڈے کے باوجود یہ آواز دب نہیں رہی، کیونکہ یہ ایک شخص کی نہیں بلکہ ایک پوری نسل کی اجتماعی آواز ہے۔ اور جب نسلیں کوئی فیصلہ کر لیتی ہیں تو تجزیہ ان آخری الفاظ کے ساتھ ختم ہوتا ہے، اٹ از اوور۔ ایک بہت ہی طاقتور اور سوچنے پر مجبور کرنے والا پیغام۔